أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَاتِهِمْ لَغَافِلِينَ کہ ان تقولو کہ تم کہو. ایک ہے لغت میں ترجمہ. ان تقولو کا مطلب اگر صرف سمپلی کریں تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ تم کہو. کیوں کتاب دی ہے؟ تو ان تقولو کہ تم کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ ہم سے پہلے دو گروہوں کو کتاب دی گئی تھی. تو پھر تو کوئی ترجمہ بنتا ہی نہیں. ہم نے کتاب اس لیے نازل کی تھا کہ تم پر رحم کریں اور تم کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں کو کتاب دی تھی. اس طرح ترجمہ نہیں بنتا. ترجمہ پوری لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس ان کے بعد ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے کہ لا، اللہ تقولو، کہیں ایسے نہ کہو، کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ انما انزل الکتاب، کی کتاب تو نازل کی گئی تھی علی طائفتین من قبلنا، ان دو گروہوں پر جو ہم سے پہلے تھے. ہم پہ تو کتاب آئی نہیں. قیامت میں تم میرے سامنے آ کے حجت اور دلیل پیش کرو. اسی لیے اردو ترجموں میں یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ان تقولو اس واسطے کہ کبھی کہو، اس لیے کہ کبھی تم یہ کہتے پھرو. اردو میں بولتے ہیں نا، مثلا کسی کے یہاں مہمان گیا تو بے تکلفی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پکا دی ہیں، کبھی کہو کہ بہن کے گھر گئے تھے اور کھانا اچھا نہیں ملا، کبھی یہ کہو کہ سسرال میں گئے تھے اور اوڑھنے بچھونے کو کچھ نہیں دیا. یہ اس طرح کے جملے ہیں نا، یعنی اس لیے کہ تم گلہ نہ کرو، شکایت نہ کرو کہیں. یہی ہے. اور یہ خیال ہے کوفہ والوں کا. لغت میں دو اسکول آف تھاٹ گزرے ہیں، ایک کوفہ والے، ایک بصرہ والے. اور یہ کوفی اور بصری جو تھے آپس میں بڑی ان کی لگتی تھی، بڑی بحث ہوتی تھی کہ کیا چیز کیسے ہے، اس لفظ کا مطلب کیسے ہے، اس کا کیسے ہے. جیسے آپ یہ سمجھ لیجئے اردو میں جیسے اسکول آف تھاٹ تھے کہ ایک لکھنؤ تھا، ایک دلی تھا. تو یہ دونوں اپنے اپنے ہاں جو اردو بولتے تھے اس کی بڑی حفاظت ہوتی تھی. یہاں تک کہ یہ میر تقی میر جو تھے، نئی نئی ٹرین چلی تھی انگریزوں کے زمانے میں، اور یہ جا رہے تھے لکھنؤ. دلی سے جب لکھنؤ گئے تو راستے میں کوئی صاحب انہوں نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہوں آ کر کے ٹال دیا. پھر اس نے زیادہ بات کرنے کی کوشش کی، پھر اس نے کہا کہ صاحب آپ اتنے ناک آپ کا اتنا کیوں چڑھا ہوا ہے، نک چڑھے ہیں، کسی سے بولتے نہیں، بات نہیں کرتے. ان کا صاحب بالکل بات نہ کیجیے، ہماری اردو خراب ہو جائے گی. ہم ہر ایک سے منہ نہیں لگاتے، اردو خراب ہو جائے گی. یہی چیز بصرہ اور کوفہ والوں میں بھی تھی. یہ کوفہ اور بصرہ والے ایک دوسرے کے بولنے پہ بڑی زبردست تنقید کرتے تھے کہ لو یہ لفظ بول دی، یہ لفظ یہاں کوئی بولنے کا ہے، یہ لفظ کہنے کا ہے. اس لیے بصرہ والے یہ کہتے ہیں الگ بات، کوفہ والے الگ. کوفہ والے کہتے ہیں کہ اللہ تقولو، کبھی کہیں تم یہ نہ کہو. ان کے بعد وہ لا کو مقدر مانتے ہیں، یعنی یہاں پر لا ہونا ہے لغت کے اعتبار سے کہ ان لا تقولو، ایسے نہ کہنے لگنا کل کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ خدایا تو نے تو کتاب دی تھی ان دو گروہوں کو جو ہم سے پہلے تھے، اگر تو ہمیں کتاب دیتا تو ہم تجھ تک پہنچنا، آپ نے تو کتاب دی تھی ان کو. بصرہ والے کہتے ہیں کہ ان سے پہلے ایک لفظ کا اضافہ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کراہیتن ان تقولوا، اس بات سے نفرت کے لیے، اس بات کی کراہت کے لیے، اس بات کی نفرت کے لیے کہ کل تم مجھ سے شکایت کرو. ان تقولوا، تم کہو کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ اللہ آپ نے کتاب بھیجی تھی دو گروہوں پر جو ہم سے پہلے تھے. یہ گلہ جو ہم سے ہے نا، اس گلے سے نفرت ہے ہمیں. کوئی ہم سے آ کے قیامت میں یہ نہ کہے. یہ ہیں سارے، اب تک کتنی مرتبہ آپ یہ سن چکے ہیں
کتنی مرتبہ گزر چکا ہے کہ اللہ بار بار کہتا ہے کہ عذاب اس کو دیں گے جس تک ہماری شریعت پہنچ گئی، ہم اس کو پوچھیں گے جس تک یہ کتاب پہنچ گئی، جس تک یہ پیغام ہماری توحید کا پہنچ گیا. اور یہ بہت بڑی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو غیر مسلموں میں کام کرتے ہیں، ان کو ایسے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کسی گورے کو آپ دعوت دیں، کچھ کہیں تو وہ کہتا ہے جی آپ کے ہاں تو یہی ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے. تو آدمی انہیں سمجھاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، سارے کافر یکساں نہیں ہوا کرتے، حربی کافر بالکل الگ ہیں. سورہ توبہ میں آتا ہے ان حربی کافروں کا جو حرب جنگ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائے. عام کافر ہیں، بالکل الگ ہیں، ان کا حکم الگ ہے. تیسری کیٹیگری میں وہ کافر ہیں جن تک شریعت کا حکم بھی پہنچے ہی نہیں، خدا کی دعوت دین کی پہنچی نہیں. ان سارے کافروں میں فرق ہے، حتیٰ کہ کافر بچوں میں اور عورتوں میں فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں دیکھا کہ کوئی عورت تھی، اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت نفرت کا اظہار فرمایا. ایک جگہ آتا ہے آپ نے فرمایا ایک لاش کی طرف اشارہ کر کے کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا، اس عورت کو کس نے مار دیا، اور حکم دیا کہ اس عورت کی تدفین، اس عورت کو دفن کیا جائے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میدان جنگ سے آتے تھے، کہیں بھی کوئی لاش پڑی ہوئی ملتی تھی، ہڈیاں ملتی تھی، فرماتے تھے اسے دفن کر دو. بچوں کے متعلق منع فرمایا کہ بالکل بچوں کو نہ چھڑا جائے، بچوں کو نہ قتل کیا جائے. اس لیے شریعت نے کافروں کو کیٹیگرائز کیا ہے، ہر ایک کی الگ الگ ایک چیز متعین کی ہے کہ آخر ان کا مقصد کیا ہے، آئے کیوں. اور اگر ان شہروں پہ قبضہ ہو جائے گا، یہ تھوڑا ہی ہے کہ عام عوام کو کوئی مارنا شروع کر دے گا یا ایسی چیزیں ہو جائیں گی. مسلمان ان چیزوں کے پابند تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 11 حکم دیے اپنی فوج کو جب حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اور وہ 11 کے 11 حکم ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں دیا کرتے تھے. اس میں خاص طور پر یہ حکم لکھا ہوا مل جائے گا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فوج سے کہا کہ تم ان کافروں کے پاس جاؤ گے تو تم کچھ لوگ ایسے دیکھو گے جو اپنی عبادت گاہوں میں عبادت میں مصروف ہیں، رہبان، درویش ان کے. آپ نے فرمایا انہیں نہ چھیڑنا، بس ان سے گزر جانا، انہیں کچھ نہ کہنا. تو یہ جو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں اور جو پوجا کرنے والے ہیں، سب کو تحفظ ہی دیا کہ وہ جنگ کرنے تمہارے سامنے نہیں آئے، تم لوگوں سے مت جنگ کرنا. تو جب ان لوگوں کو تحفظ ملا تو جن کی یہ عبادت کرتے تھے جن بتوں کی، انہیں کیسے توڑ لیا جائے گا؟ کیونکہ اس سے تو اپنے سامنے کوئی مورتی، کوئی بت، کوئی صنم، کوئی وثن، کوئی نہ کوئی چیز رکھ کے ہی عبادت کرنی ہے نا. تو جب آپ اسے چھیڑ ہی نہیں رہے، مسلمان اس کی عبادت گاہ سے گزر جاتے ہیں، کچھ نہیں اسے کہتے، تو پھر لامحالہ اس کے معبودوں کو بھی کچھ نہیں کہیں گے. اور یہ بحث وہی ہے جو سورہ نام کے آخر پہ گزری تھی. اللہ نے فرمایا انہیں گالی نہ دینا، وگرنہ وہ جہالت کی وجہ سے تمہارے پروردگار کو برا کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ تم کل کو گلا کرو ہمارے سامنے اور کہو اللہ 2 گروہوں کو آپ نے کتاب دی تھی، ہمیں تو کتاب پہنچی نہیں. قرآن بار بار اسی لیے اس پہ زور دیتا ہے کہ اس کتاب کو پہنچاؤ، اس قرآن کو پہنچاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ خدا کی کتاب میں کیا لکھا ہے. اور افسوس ہے کہ مسلمان اس کتاب سے بہت غافل ہو گئے، بہت پیچھے رہ گئے. طائفتین کے لفظ سے حنفی فقہا نے ایک دلیل لی. اب دیکھیے آپ اس آیت کو ہم 10 بار بھی پڑھ لینا تو ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی جو ان کے ذہن میں آئی. انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے طائفتین کہا ہے کہ 2 گروہ، اس کا مطلب ہے کہ اہل کتاب 2 ہی ہیں، تیسرا کوئی اہل کتاب نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قول نقل کیا ہے کہ قیامت میں ہم سے یہ نہ کہنا ہے کافروں کہ ہم نے تمہیں کتاب نہیں بھیجی، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، مبارک ہے، اس کی پیروی کرو، خدا سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ مسلمان ہیں یا کافر، سب کے لیے برابر ہو گئی بات.
اور یہ نہ ہو کہ اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا تو قیامت میں ہم سے کہے کہ اللہ 2 گروہوں پر آپ نے کتاب نازل کی تھی. تو قرآن نے فرض کر لیجئے کہ یہ آیت کافروں ہی کے بارے میں ہے تو ان کا قول نقل کیا لیکن خدا نے تردید تو نہیں کی. طائفتین کو خدا نے مانا ہے 2 گروہ. حنفی کو کہا کہتے ہیں اور ابو بکر جساس رازی رحمت اللہ علیہ نے یہیں سے ثابت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ طائفتین سے مراد یہ ہے کہ یہود اور نصارہ ان کے علاوہ اگر کوئی تیسرا گروہ ہوتا ہے اہل کتاب میں خدا اس کا بھی ذکر کرتا. اسی لیے وہ مجوسیوں کو اہل کتاب نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں مجوسی جو ہیں یہ اہل کتاب میں سے نہیں ہیں اگرچہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس کتاب ہے. مجوسی ایرانی تھے نا, ان کے پاس کتاب تھی اور پرستش کرتے تھے آگ کی اور مختلف چیزوں کی, لیکن یہاں پر بات نہیں آئی. ایک بات قیامت میں یہ تم گلانہ ہم سے کرنا, اور دوسری بات یہ ہے اب دیکھیے جس چیز پہ فقہا کی نظر گئی ہے ہماری نظر نہیں جا سکتی کیونکہ وہ اپنے ایک خاص اینگل سے دیکھتے ہیں. ہر آدمی کے سوچنے کا دیکھنے کا کچھ اینگل ہوتا ہے. انہوں نے فوراً اس سے فقہی مسئلہ ثابت کر لیا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہو گیا وَإِن كُنَّا عَن دَرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. اور دوسری بات یہ ہے ایک تو اس لیے کتاب دی کہ کہیں تم قیامت میں ہم سے یہ نہ کہنا کہ ہم تک کتاب نہیں پہنچی تھی. دوسری بات وَإِن كُنَّا عَن دَرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ, کہیں یہ نہ کہنا کہ ہم کو اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے کی خبر نہ تھی. دراسہ کا مطلب پڑھنا پڑھانا, کہ تم کہو کہ عن دراستہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے ہم بے خبر رہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا. پڑھانے والا بھی بھیج دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھنے والے تم خود و مکہ والو ان چیزوں کو سنتے ہو کہ قیامت میں یہ کہو کہ ان دراستہم لغافلین, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا اس قرآن کا, کوئی پڑھنے پڑھانے کا ذریعہ ہی نہیں تھا. اللہ نے فرمایا ہمارے سامنے یہ حجت نہ پیش کرنا, یہ دلیل نہ لانا, ہم نے پورا بندوبست کر دی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھے, اور اس سے بھی بہتر آگے کا جملہ فرما دیا کہ علمہ قرآن کو سکھائے, وہ اس سے بھی زیادہ اچھا. قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ خاص طور پہ درسگاہ ہوگی اور پھر بیٹھیں گے اور قرآن کو پڑھیں گے پڑھائیں گے. آدمی اس میں اپنا حصہ ڈالتا رہے, تھوڑا تھوڑا کر کے چمٹا رہے خدا کی کتاب کے ساتھ. بالکل ایسے ہی جیسے فقیر ہوتے ہیں نا محتاج, تو کسی آدمی کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی. کتنا برا اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ روز صبح جب بھی گلی میں گزرو یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ہر ہفتے مانگنے آ جاتا ہے, ہر جمعرات کو ہمارے گھر آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں آدمی میں کڑھن پیدا کر دیتی ہیں نا. آدمی کہتا ہے کیا روز مانگنے آتے, بس ایسے ہی اللہ کے ساتھ چمٹ جائے تو وہ ذات عالی ہے, اس کے ہاں کوئی تنگی نہیں ہے, اس لیے وہ تنگ نہیں ہوتا. تو اس طرح چمٹا رہے, کچھ نہ کچھ کام قرآن کا کرتا ہی رہے, قرآن کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق رکھے ہی. سلمی رحمت اللہ علیہ قرآن پاک پڑھاتے تھے اور 25 برس تک ایک شہر میں قرآن پڑھاتے رہے بچوں کو. اور کسی نے انہیں کہا کہ فلاں جگہ چلیں, تو کہنے لگے یہ جو حدیث میں آیا ہے نا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھے اور پڑھائے, اسی نے تو 25 سال سے یہاں بٹھا رکھا ہے, اس مسجد کو میں نہیں چھوڑ سکتا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے یہاں بٹھایا تھا اور مجھ سے فرمایا تھا کہ قرآن پڑھانا. پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور پھر اس پہ علی رضی اللہ عنہ آ گئے, پھر بھی میں پڑھاتا رہا. پھر ان کے اختلافات ہوئے, میں کہیں بھی نہیں گیا, میں تو بس 25 سال سے یہی ہوں اور اب اس انتظار میں ہوں کہ کہیں موت آ جائے. تو آدمی اس کے ساتھ تعلق رکھے, کچھ بھی کرتا رہے. 20 کام ہیں صحیح بالکل مستند تفسیر ترجمہ یہ پڑھ لیا, قرآن کی کوئی آیت لے کے اس کو لکھتا رہے, لوگوں کو بھیجتا رہے. قرآن نے یہ پیغام دیا ہے, اللہ نے یہ کہا ہے. تو قرآن کی جتنی بھی آدمی کوئی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت میں وہ اس گروہ میں اٹھا لیا جائے گا, کیونکہ خدا کسی کی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. اور یہ ایسی چیز ہے قرآن
جو اپنی راہ خود پیدا کر لیتا. جو قرآن کی خدمت میں لگ جاتا ہے نا، یہ قرآن اپنا راستہ خود ہی بنا لیتا. بڑی تکالیف، بڑی مسائل، پریشانیاں، یہ سب کچھ دیکھنی پڑتی ہیں، لیکن قرآن ایسی چیز ہے جو اپنی راہ خود بنا لیتا ہے، خود سکھاتا ہے کہ کیسے کام کرنا ہے، کیا کیا چیزیں کرنی ہیں. اس لیے لفظ یہ کہا ہے کہ ہم دراستہم لغافلین، کہیں ہم سے یہ نہ کہنا کہ اس کے پڑھنے پڑھانے سے ہم بے خبر رہے. ہم نے قرآن بھی بھیج دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ میں بھیج دیا، پیغام بھی تمہیں سنا دیا، ہمارے ہاں کا کوئی عذر نہیں چلے گا قیامت میں.